بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر فإن له عندنا یدا یکافئہ اللہ بہا یوم القیامۃ وما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر ولو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا الا وان صاحبکم خلیل اللہ رواہ الترمذی۔ وعن عمر قال ابو بکر سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ الترمذی۔ وعن ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لأبی بکر انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض رواہ الترمذی۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينبغی لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث غریب او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چند احادیث تلاوت کی گئی ہیں، ان سب میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور منقبت بیان کی گئی ہے۔ ان میں سے جو پہلی حدیث تلاوت کی گئی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما لأحد عندنا ید، فرمایا کہ جس کسی کا بھی ہمارے اوپر ایسا کچھ احسان ہے، کسی نے ہمارے ساتھ جو بھی احسان کیا ہے الا وقد کافیناہ، تو ہم نے اس کا احسان اسے پورا کر دیا ہے، اس کے احسان کا بدلہ اسے چکا دیا ہے۔ ما خلا ابا بکر، ما سوا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت ابو بکر کے سوا باقی جس کسی نے بھی ہمارے اوپر جو احسانات کیے ہم نے ان کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر صدیق کے چونکہ احسانات بہت زیادہ ہیں، فرمایا فإن له عندنا یدا یکافئہ اللہ بہا یوم القیامۃ، بے شک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمارے ہاں بہت سارے احسانات ہیں جو اللہ پاک انہیں قیامت کے دن پورا کرے گا، ان کا بدلہ انہیں اللہ پاک قیامت کے دن دے گا۔ گویا کہ ان احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، لہٰذا ان کا بدلہ اللہ پاک انہیں قیامت میں عطا فرمائیں گے۔ اور پھر فرمایا وما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا۔ تو یہ بھی نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بہت بڑی منقبت بیان فرمائی کہ نبی علیہ السلام اعتراف فرما رہے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے جتنا مجھے فائدہ پہنچایا اور کسی کے مال نے اتنا فائدہ مجھے نہیں پہنچایا۔ اور پھر فرمایا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا، اگر میں مخلوق میں سے کسی کو خلیل بناتا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، تو البتہ میں ضرور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیل بناتا۔ الا وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خلیل اللہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لیکن سن لو میرے صحابہ اور میری امت، بے شک تمہارا ساتھی یعنی نبی علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کا خلیل ہے، لہٰذا میں نے اللہ کو اپنا خلیل بنایا ہے اور اللہ نے مجھے خلیل بنایا ہے، لہٰذا میں اور کسی کو خلیل نہیں بنا سکتا، ورنہ میں ابو بکر صدیق کو خلیل بناتا۔ تو یہ بھی بہت بڑی شان اور منقبت ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر ہوتا، تو کتنی بڑی شان ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر یوں فرمایا کرتے تھے قال
ابو بکر سیدنا و خیرنا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار ہیں، ہم میں سے سب سے بہتر ہیں، و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم سب میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہیں، نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ ان سے محبت ہے۔ تو دیکھو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان بیان فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح عبداللہ ابن عمر سے ایک حدیث مبارک نقل کی گئی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد نقل کرتے ہوئے کہ قال لأبی بکر، نبی علیہ السلام نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا انت صاحبی فی الغار، کہ تو میرا ساتھی ہے غار میں۔ یہ اس کی طرف اشارہ ہجرت کے وقت جب نبی علیہ السلام مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے تو نبی علیہ السلام اپنے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئے تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے پہلے ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا تھا کہ تم تیار رہنا، جب بھی اللہ پاک مجھے حکم دیں گے تو میں آپ کو ساتھ لے کر ہم مدینہ چلیں گے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق نے پہلے ہی سے 2 اونٹنیاں تیار گھر میں کھڑی کر رکھی تھی۔ پھر جس دن کفار نے آپس میں مشاورت کی، تمام قبائل اکٹھے ہوئے اور ان کا ایک جو ہے مشاورت کی جگہ ہوتی تھی جسے دار الندوہ کہتے تھے۔ اب جن لوگوں نے حج یا عمرہ کیا ہے اگر وہ حرم شریف میں دیکھیں مختلف دروازے ہیں، ان میں ایک دروازہ جو حتیم کی پچھلی سائٹ پر، حتیم کی طرف آپ پیچھے جائیں تو ادھر ایک دروازہ ہے، اس پر باب و دار ندوہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس کے بارے میں علماء فرمائیں یہی وہ جگہ ہے جہاں مشرکین بیٹھ کر آپس میں مشاورت کیا کرتے تھے، اور پھر نبی علیہ السلام کے خلاف انہوں نے ایک بہت بڑی میٹنگ بلائی کہ اب بد بہت ہو چکا، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے لوگوں کو یہ جو ہے آباء و اجداد کے دین سے پھرا رہے ہیں، نئے مسلمان کر رہے ہیں اور بت پرستی سے انہیں روک رہے ہیں، بس اب اس کا علاج یہی ہے کہ بھائی نعوذ باللہ ہم نبی علیہ السلام کو قتل کر دیں، کیونکہ اس میں بہت ساری تجاویز سامنے آئی تھیں، لیکن تفسیر میں اور حدیثوں میں جو تفصیل بیان کی گئی ہے کہ اس مجلس میں شیطان بذات خود ایک کافر اور پرانے قدیم مشرک کی، یعنی جو بوڑھا ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے، اس کی شکل میں شیطان خود اس مجلس میں حاضر تھا۔ تو بعض نے یہ تجاویز دی کہ اس کو جلاوطن کرتے، اپنے علاقے سے ملک بدر کر دیتے ہیں۔ تو شیطان ابلیس جو اس مجلس میں بیٹھا تھا اور بہت بوڑھا یعنی سمجھدار، جس طرح بڑے بزرگ کے لوگوں کو لوگ بڑی ان کی بات کو اہمیت دیتے ہیں، تجربہ کار ہوتے ہیں، تو اس نے کہا نہیں نہیں ایسا مت کرو، یہ تم اپنے لیے مصیبت بنا لو گے، اب تو صرف تمہارے لوگ جو ہے وہ دین بدل رہے ہیں، اگر یہ تم سے کہیں دوسری جگہ چلے جائیں تو ادھر بھی سب لوگ اس کے گرویدہ ہو جائیں گے اور پھر سب تمہارے خلاف ہو جائیں گے، تو یہ تو تم اپنے لیے اور مصیبت کھڑی کر لو گے، ایسا مت کرو۔ پھر انہوں نے کہا کہ پھر کیا کرنا چاہیے؟ بعض نے کہا کہ اس کو قتل کر دیں، کوئی ایسا نوجوان ہو کہ کوئی اس کو مار ڈالے، تو اس نے کہا نہیں، یہ تو اس کا اپنی قوم قبیلہ ہے، اور عرب میں جو ہے یہ جو کچھ بھی تھا لیکن اپنی خاندان کی غیرت وہ بہت اس کو کرتے تھے کہ اگر تم لوگوں نے اس کو مار ڈالا تو وہ تو جو ہے اس کی قوم قبیلہ تمہارے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ حالانکہ ان میں سے کئی لوگ جو ہے وہ مسلمان نہیں تھے لیکن وہ نبی علیہ السلام کی حمایت کرتے تھے، بنو ہاشم، تو پورا ان کا خاندان تمہارے خلاف ہو جائے گا، لہٰذا یہ بات بھی نہیں ہے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ تو ہی کوئی مشورہ دے، انہوں نے کہا میرے بات یہ ہے کہ تم ایسا کرو کہ ہر ایک قبیلے سے، مختلف قبیلے ہیں، ہر ایک قبیلے سے ایک ایک دو دو آدمی منتخب کر لو، اور سب جو ہے کہ اس میں ہر قبیلے کا اعتمادی شریک ہو، اور یہ پھر نبی علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کریں، جب صبح نبی علیہ السلام گھر سے نکلیں تو یہ سب یکبارگی اس پر حملہ کریں۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ چونکہ اس میں تمام قبائل کے لوگ شریک ہوں گے تو ان کے خاندان والے، اس کے قبیلے والے کسی سے انتقام نہیں لے سکیں گے، کیونکہ سارے عرب کے قبائل ان کے خلاف ہوں گے۔ ہاں یہ بات ہو سکتی ہے کہ وہ تم سے دیت کا مطالبہ کریں گے تو سب قبیلے مل کر اس کی دیت ادا کر دینا۔ تو سب کو یہ مشورہ بڑا پسند آیا کہ یار یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ سام بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے، تو
تو یہ تو اچھی بات ہے۔ تو سب نے اس پر اتفاق کر لیا، چنانچہ ہر قبیلے سے انہوں نے آدمی منتخب کیے اور ان کو نبی علیہ السلام کے گھر کے باہر بیٹھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، تشریف راتوں رات نکل جائیں۔ اب نبی علیہ السلام کے پاس لوگوں کی امانتیں پڑی ہوئی تھیں، لوگ ان کے پاس امانتیں رکھا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ میں یہ امانتیں لوگوں کی کس طرح چھوڑ کر چلا جاؤں۔ تو چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چچا زاد تھے اور ایک ہی گھر میں رہتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا اور اسے کہا کہ آپ ادھر میرے بستر پر سو جائیں، اور یہ میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، میں تو راتوں رات ابھی نکل کر جا رہا ہوں، تم ایسا کرنا کہ صبح کو یہ امانتیں لوگوں کے حوالے کر دینا اور پھر تم ہمارے پیچھے مدینہ آ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ٹھیک ہے، جیسے آپ مناسب سمجھتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی اپنی جگہ پر، یہ مطلب نہیں ہے بعض لوگ جیسے روافظ وغیرہ یہ مشہور کرتے ہیں نعوذ باللہ کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو اس لیے اپنے بستر پر سلایا کہ اگر کفار اس پر حملہ کر دیں تو حضرت علی پر حملہ ہو جائے۔ ایسا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ گھر کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتے تھے، وہ تو خود باہر انتظار کر رہے تھے کہ جب نبی علیہ السلام گھر سے باہر نکلیں گے تو میں جو ہے ہم اس پر حملہ کریں گے، وہ تو باہر انتظار کر رہے تھے۔ اور نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو جو ذمہ واری سونپی وہ یہ تھی، کیونکہ ان کے گھر کا فرد تھا تو اسی لیے سب سے زیادہ معتمد بھی تھا، نبی علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری ان کے حوالے کی۔ اور پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فضیلت ملی کہ نبی علیہ السلام انہیں اپنے ساتھ لے گئے اور غار ثور میں پھر نبی علیہ السلام ابوبکر کی گود میں سوئے۔ تو حضرت علی تو نبی علیہ السلام کے بستر پر سوئے، لیکن خود نبی علیہ السلام کس کی گود میں سوئے؟ تو ابوبکر صدیق کی شان تو یقیناً بہت نرالی شان ہے۔ بہرحال تو جب نبی علیہ السلام وہاں سے نکلے تو روایات میں آتا ہے کہ سورہ یاسین کی ابتدائی آیات وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کفار کے آگے اور پیچھے پردہ ڈال دیا، پس اب وہ جیسے کچھ دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، ان کے سامنے بھی ہم نے ایک پردہ لگا دیا اور پیچھے بھی پردہ لگا دیا، تو وہ انہوں نے اس پردے نے ان کو ڈھانپ دیے جس کی وجہ سے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ نبی علیہ السلام ان کے درمیان سے نکل کر چلے گئے۔ اور بعض تفسیروں میں یہ بھی لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کے حکم سے انہوں نے ایک جو ہے وہ تھوڑی سی مٹی لی اور ان کے سروں پر ڈالی تاکہ انہیں پتہ چلے کہ واقعی نبی علیہ السلام تو یہاں سے گزر گئے ہیں، تم لوگ کس کے انتظار میں ہو۔ تو بہرحال وہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ پاک جس کی حفاظت کرے تو اسے کون کیا کہہ سکتا ہے۔ وہ ویسے کھڑے کے کھڑے رہے، ساری رات انہوں نے ایسی گزار دی۔ نبی علیہ السلام ابوبکر صدیق کے گھر پہنچے، انہیں تیار کیا کہ چلو بھائی ہجرت کا حکم ہے۔ نبی علیہ السلام پہلے ہی سے اونٹنیاں تیار تھیں، ان کی بڑی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جلدی جلدی کوئی کھانے کا سامان تیار کیا اور انہیں برتن میں باندھا۔ اس کو باندھنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں مل رہا تھا، انہوں نے اپنا جو کمر بند ہوتا ہے، جو کمر کے پیچھے باندھا جاتا ہے، کپڑا سا ہوتا ہے، تو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک کے ساتھ وہ سامان باندھا اور دوسرا اپنی کمر کے پیٹھ پر باندھ دیا، تو اسی لیے اس کا نام ہی ذات النطاقین پڑ گیا، 2 نطاق والی، یعنی 2 کمر بند والی۔ تو یہ خدمت اللہ پاک نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابھی عمر کی چھوٹی تھی، ہجرت سے پہلے نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا نکاح ہو چکا تھا ہجرت سے 3 سال پہلے، لیکن رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ جس وقت نکاح ہوا تھا ان کی عمر 6 سال تھی، چھوٹی بچی تھی، اور رخصتی پھر جب ہوئی تو 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی۔ بہرحال وہ مدینہ میں پھر ہجرت کے بعد رخصتی ہوئی تھی۔ تو نبی علیہ السلام ابوبکر صدیق کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔ رات کو غار ثور میں بسر کی۔ ابوبکر صدیق نے غار کو صاف کیا اور اس کے تمام جو سوراخ تھے وہ بند کیے، اپنی چادر کو پھاڑ کر اس کے ٹکڑوں کو ان سوراخوں میں رکھا کہ کوئی موذی سانپ بچھو وغیرہ کہیں نبی علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ صفائی وغیرہ کر کے پھر نبی علیہ السلام کو اپنی گود میں سر رکھ دیا۔ نبی علیہ السلام نے ان کی گود میں رکھ کر سو گئے، آرام فرمایا۔ اتنے میں ایک سوراخ باقی تھا، کپڑا ختم ہو گیا تھا، تو ابوبکر صدیق اس طرح بیٹھے کہ اپنا پاؤں لمبا کر کے اس سوراخ کے اندر دبا دیا۔ اور دیکھو اللہ کی شان، اللہ پاک کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔
اسی سوراخ سے ایک سانپ نے ابوبکر صدیق کو ڈس لیا۔ اس وقت نبی علیہ السلام آرام فرما رہے تھے ابوبکر صدیق کی گود میں، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی آرام کی خاطر اپنے آپ کو بہت، یعنی یہ تمام تکلیف، اب دیکھو ایک جو ہے زنبور بھی، چھوٹی سی چیز بھی انسان کو ڈس لے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن ابوبکر صدیق نے یہ ساری تکلیف برداشت کی، اپنے آپ کو قابو میں رکھا کہ کس طرح نبی علیہ السلام کی آرام میں خلل نہ ہو، لیکن بے اختیار چونکہ درد بہت شدید تھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور چونکہ نبی علیہ السلام کا چہرہ انور ان کی گود میں تھا تو بے اختیار وہ آنسو نبی علیہ السلام کے چہرے پر گر گئے، تو ایک دم نبی علیہ السلام بیدار ہو گئے۔ فرمایا ابوبکر صدیق کیا بات ہے، تمہاری آنکھوں میں آنسو؟ تو اس نے فرمایا جی کوئی سانپ وغیرہ نے ڈس لیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کے پاؤں پر اپنا لعاب مبارک لگایا اور وہ پاؤں ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ پھر اسی دوران جب صبح کا وقت ہوا تو کفار نبی علیہ السلام کی تلاش میں گھوم رہے تھے، تو بعض کفار بالکل اس غار کے کنارے پر آ گئے، اور ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے بالکل ان کے پاؤں مجھے نظر آ رہے تھے، تو مجھے بہت پریشانی ہوئی کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ اندر جھانک لے تو یہ تو نبی علیہ السلام کو نقصان پہنچائیں گے، بہت پریشان ہوئے۔ اس موقع پر نبی علیہ السلام نے ابوبکر صدیق کو تسلی دی، لا تحزن ان اللہ معنا، ابوبکر صدیق پریشان نہ ہو، اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے۔ پھر یہی بات اللہ پاک نے قرآن میں اتاری 10ویں پارے میں، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مسلمانوں اگر تم نبی علیہ السلام کی مدد نہ کرو، الا تنصروا فقد نصرہ اللہ، اللہ پاک اس کی مدد کرے گا، پہلے بھی اس کی مدد کی ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے اس کو نکالا، اذ ہما فی الغار، جب وہ اور اس کا ساتھی غار میں تھے، ابوبکر صدیق اور وہ، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ گھبراؤ نہیں، اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے۔ تو ابوبکر صدیق کو نبی علیہ السلام نے تسلی دی۔ یہاں بہت ساری تفسیری نکات ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بنی اسرائیل کو لے کر فرعون سے اس کے چنگل سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، تو پیچھے سے فرعون اپنے لشکر سمیت اس نے تعاقب کیا، اور جب یہ جاتے جاتے آگے سمندر آ گیا تو بنی اسرائیل تو بڑے پریشان ہو گئے کہ آگے سمندر ہے، پیچھے سے فرعون کی فوج آ رہی ہے، اب کیا کریں، اب تو ہم پکڑے گئے۔ قرآن میں یہ واقعہ بھی اس کا ذکر ہوا ہے۔ تو اس موقع پر قرآن میں جو آیات ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ پاک میرے ساتھ ہے، ان اللہ معیہ، اس میں یہ نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے، صرف اپنا نام لیا۔ اور ادھر نبی علیہ السلام صرف اپنا نام نہیں لیتے کہ ان اللہ معیہ، کہ اللہ پاک میرے ساتھ ہے، بلکہ معنا کہا، اور وہ دونوں تھے، ہم دونوں کے ساتھ۔ یہ بہت عجیب نقطہ ہے، اس کو اہل زبان سمجھ سکتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ کی جو خصوصی معیت ہوتی ہے اس میں نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھ ابوبکر صدیق کو بھی شامل کیا۔ اسی طرح یہ روافض ہیں نا، یہ تو ابوبکر صدیق کی خلافت کو بہت ساری صحابہ کو نہیں مانتے۔ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے اس کی کیسا مقام دیا ہے، تو یہ پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ کوئی کمال تو نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، تو جیل میں دیگر لوگ بھی شامل تھے، تو 2 آدمی آئے جو ان کے جیل کے ساتھی، یعنی چوں جیل میں ایک جگہ ہے تو وہ ساتھی بن جاتا ہے، تو انہوں نے خواب دیکھا تھا اور یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنے خواب بیان کیے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا تھا یا صاحبی السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، اے میرے جیل کے ساتھیوں۔ تو یہ کہتے ہیں یہ تو کوئی کمال نہیں ہے، یوسف علیہ السلام نے جیل کے عام لوگوں کو اپنا ساتھی کہا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں بہت فرق ہے۔ وہ کہتا ہے اے میرے جیل کے ساتھیوں، اور نبی علیہ السلام اس کو اپنا ساتھی فرماتے ہیں، اور خود قرآن اس کو کہہ رہا ہے کہ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب وہ پیغمبر اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، اس کی نسبت براہ راست نبی علیہ السلام کی طرف ہے۔ تو بہرحال اسی لیے اس حدیث میں بھی یہی فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے ابو بکر سے فرمایا انت صاحبی فی الغار، کہ تو میرا غار کا ساتھی ہے۔ اسی وجہ سے یار غار کہتے ہیں ابو بکر صدیق کو، یار غار، غار کا ساتھی۔ اور یہ غار میں
جو ابوبکر صدیق نے ایک رات نبی علیہ السلام کی خدمت میں گزاری ہے نا، یہ اتنی بڑی سعادت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں، میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میری تمام نیکیاں ابوبکر صدیق کو مل جائیں، لیکن ابوبکر صدیق کی وہ ایک رات والی جو نیکی ہے اور ایک دن والی نیکی ہے، جب اس نے دن کے وقت نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جو مرتد تھے ان کا خاتمہ کیا تھا، منکرین زکوٰۃ کا خاتمہ کیا تھا، تو یہ ایک دن اور ایک رات والی نیکی مجھے مل جائے تو میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھوں گا۔ میری ساری نیکیاں ابوبکر صدیق کو مل جائیں اور ابوبکر صدیق کی صرف یہ 2 نیکیاں مجھے مل جائیں تو یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہوگی۔ تو ابوبکر صدیق کی کیا شان ہے، تو یہ نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا تو تو میرا غار کا ساتھی ہے، وصاحبی علی الحوض، اور صرف دنیا میں نہیں، حوض پر بھی تو میرا ساتھی ہوگا، حوض کوثر پر بھی تو میرے ساتھ ہوگا۔ قبر میں بھی دیکھو نبی علیہ السلام کے ساتھ ابوبکر صدیق پڑا ہوا ہے۔ تو کیا شان ہے ابوبکر صدیق کی، کوئی اس جیسا ہو ہی نہیں سکتا پوری امت میں، صحابہ میں اور کوئی اس کے مقابل نہیں ہے۔ حضرت عمر جیسی شخصیت اس سے فضیلت میں بہت کم ہے، اس کے برابر نہیں ہے، تو باقی کیا کہنا۔ لہذا ابوبکر صدیق کی بڑی شان ہے، اسی لیے امت کا یہ اتفاقی مسئلہ ہے، اجماع ہے اس پر کہ نبی علیہ السلام کے بعد امت کا افضل ترین شخص ابوبکر صدیق ہے۔ اور پھر آپ ان لوگوں کی بدبختی کا بھی اندازہ لگائیں جو ایسی عظیم ہستی کے بارے میں نازیبہ الفاظ کہتی ہے، نعوذ باللہ، ان کو کبھی ظالم اور غاصب کہتی ہے، مسلمان بھی نہیں کہتی، صحابی بھی اسے نہیں مانتی، تو ان کے ایمان کا کیا حال ہوگا؟ وہ کہاں، ان کا ایمان کہاں باقی رہتا ہے؟ جو اس طرح واضح طور پر نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف، جو نبی علیہ السلام کے اتنے واضح قریبی ساتھی کو جو ہے برا بھلا کہہ کر کہ کیا نبی علیہ السلام کو اس سے تکلیف نہیں پہنچتی ہوگی؟ تو جب نبی علیہ السلام کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے تو ایسے لوگوں کا پھر کیا حشر ہوگا؟ اسی لیے اللہ پاک ہم سب کو ایسے گمراہوں کی غلط باتوں سے محفوظ رکھے، ان کی باتوں کے چنگل میں کہیں مسلمان نہ آ جائیں۔ ہمیں ابوبکر صدیق کا مقام و مرتبہ جو ہے دل و جان سے پہچاننا چاہیے کہ اللہ پاک نے اسے بہت اونچا مقام دیا ہے، بڑی اعلیٰ شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔